الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک حقیقت ہے جس سے ہر ایک واقف ہے کہ دنیا میں خیر اور شر، حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ، طاقتور اور کمزور، ظالم اور مظلوم، ان کے درمیان کشمکش کا سلسلہ ابتدا سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چل رہا ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں حق اور باطل کے درمیان کشمکش نہ رہی ہو، اور باطل طاقتیں حق کو دبانے کی، اہل حق کو دبانے کی کوشش نہ کر رہی ہو۔ ایسا کوئی دور ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاں، کبھی اس میں زیادہ طاقت اور زور پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ جب سے اللہ کے سامنے شیطان اور حضرت آدم کا مسئلہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ سبوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہا اس نے انکار کیا، اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا تو وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہا کہ نکل جا مردود، ہمیشہ کے لیے تجھ پر پھٹکار اور لعنت ہے۔ اور اس کو جب جنت کی نعمتوں سے اللہ نے نکال دیا، اب اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی کہ چونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو اس لیے آدم کی اولاد کو بھی جنت سے محروم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ صرف اس نے اپنے دل میں تہیہ نہیں کیا، اس کا دل میں یہ ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے کھلم کھلا اس نے قسم کھا کر اس کا اظہار بھی کیا۔ کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سبوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اس نے کہا تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، جن کو تو اپنے لیے خاص کرے گا، اس پر تو میرا داؤ چل نہیں پائے گا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل اور حابل سے شروع ہوا، اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ شیطان کے آلہ کار جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے جو اس کے مشن کو، اس کے پلان کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے شیطان اور اس کی ٹیم جنت سے محروم کر دی گئی اور جہنم کی مستحق کر دی گئی، تو یہ آدم کی اولاد بھی ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے اور جہنم کی مستحق بن جائے۔ اس کے لیے شیطان اور اس کے چیلے مسلسل کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ آج بھی اگر ہمیں مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ سازشیں نظر آتی ہے، خود ہمارے ملک میں مختلف قوانین مسلمانوں کے خلاف جاری کر کر کے مسلمانوں کو جس طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ان کے جائز حقوق سے اور جو آزادی اللہ نے دی ہے اور یہاں کے قانون نے بھی دی ہے، اس آزادی سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کی دینی تشخصات سے ان کو ختم کرنا، دور کرنا چاہتے ہیں، دین کے سرچشموں سے، دین کی تعلیمات سے اور دین کے تشخصات سے ان کو بالکل خالی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے، اس کے لیے وہ طرح طرح کے قوانین اور بل پاس کرتے ہیں۔ موجودہ تو بل ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ آپ نے سنا کل سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ اس کی بعض شقیں خود ہندوستانی قوانین کے خلاف ہیں، اور وقتی طور پر انہوں نے اس پر پابندی بھی لگا دی۔ پھر پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت ہو، لیکن اس سے معلوم ہو گیا کہ جو
مسلمان اور اچھی ذہنیت والے غیر مسلم بھی اظہار کر رہے تھے جس بات کا، جو ڈر وہ محسوس کر رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے. ایک تو جو شقیں ہیں اس کے اندر وہ قانون کے خلاف ہے، اور دوسرے سب سے بڑا مقصد اس کو مسلمانوں کو مرعوب کرنا ہے، اور اس طرح سے چھپکے مسلمانوں کو ان کو شریعت سے دور کرنا ہے، ان کے حقوق سے پوری طرح سے ان کو محروم کرنا ہے، اور ان کو اپنے تابع بنا کر اور دین سے دور کر کے اپنی پلان اور اپنے مزاج کے مطابق ان کو ڈھال کر اس ملک میں رہنے کے لیے مجبور کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، خدا کی شریعت ہے، ہمارے سامنے ہماری روشن تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں اس طرح کی جب چیزیں آئی تو ہمارے مسلمانوں نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا، کس طرح سے پامردی سے اس کو ڈٹے رہے. ہر چیز کا انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا. کبھی باطل طاقت کے سامنے انہوں نے جھکنے کو گوارا نہیں کیا، جان دینا گوارا کیا، سر کھٹانا گوارا کیا، سر جھکانا انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا. یہ ہماری روشن تاریخ ہے. اور اللہ کا وعدہ بھی کوشش کے ساتھ ہے. جب بندہ کوشش کرتا ہے، ہمارے پاس جتنی طاقت ہے، ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، ہمارے سامنے جو میدان ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے. ہماری لیڈرشپ، ہماری قیادت ہمیں جس طرح سے صحیح انداز میں لے جانا چاہتے ہیں، ان پر بھروسہ کر کے اگر ہم آگے بڑھیں گے، اپنے تئیں ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد یقیناً شامل حال رہے گی. یاد رکھیے کہ ظلم و ستم غالب کب آتا ہے، شیطانی طاقتیں غالب کب آتی ہے؟ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جب ہم شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے کہا کہ خشک سمندر اور خشکی میں فساد غالب کب آتا ہے؟ فساد تو ہمیشہ رہے گا، بگاڑ تو ہمیشہ رہے گا، دشمنوں کی سازشیں تو ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ سازشیں غالب کب آئے گی؟ یہ مسلمانوں پر غالب کب ہوگی؟ جب گناہ بڑھ جائے گا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہ جب بڑھ جائیں گے تو فساد اور دشمن کی طاقتیں غالب آ جائے گی. ورنہ جب مسلمان صحیح رہیں گے، شریعت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، تو فساد مسلمانوں پر غالب نہیں رہے گا، فساد روئے زمین پر غالب نہیں رہے گا، وہ دبا رہے گا اور حق کی طاقت غالب رہے گی. فماذا بعد الحق الا الضلال. جب حق ہی نہیں ہوگا، جب حق کے پیروکار نہیں رہیں گے، حق کو صحیح طور پر ماننے والے نہیں رہیں گے، تب گمراہی اور باطل طاقتیں غالب آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع بھی کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے. جتنے وسائل ہیں، جو جائز قانونی ہمارے حقوق ہیں، اس کے مطابق ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اپنے اتحاد کا بھی ثبوت پیش کرنا ہے اور اپنی ناراضگی کا بھی ثبوت پیش کرنا ہے، اس کا بھی اظہار کرنا ہے. اس کے ساتھ اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے. صرف ظاہری کوششوں سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. جب تک کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ساتھ میں نہ ہو، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے ہماری زندگی پاک اور صاف نہ ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو، تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے اور اپنی معاشرتی زندگی کا. آج کل شادی بیاہ میں کیا کیا فضول چیزیں، غلط رسمیں اور غیر شرعی چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے کاروبار میں کون کون سی غلط چیزیں چل رہی ہیں، ہماری زندگی میں کیا کیا غیروں کی چیزیں آ گئی ہیں. ایک جائزہ ہمیں بھی لینا ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اگر آج بھی ہم سنجیدگی کے ساتھ صحیح طریقے پر اللہ کو راضی کرنے والی کوششوں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اور یہ شیطانی طاقتیں تھوڑی مدت کے لیے بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی. قرآن کا وعدہ ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی سازشیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں. شیطان خود کمزور، شیطانی طاقتیں کمزور، لیکن جب حق کی طاقت سامنے نہیں ہوگی، جب حق سامنے نہیں ہوگا، تب شیطان دندناتے ہوئے پھرے گا. جب حق والے کھڑے ہو جائیں گے تو شیطان کی طاقت خود بخود جھک جائے گی. یہ ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ کو منانا بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے
اور جائز طریقے پر جو ہماری لیڈرشپ خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں مسلمان جس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں ان پر بھروسہ کر کے ان کا ساتھ دینا ہے اور اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے جو قربانی ہم سے مانگی جائے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے اور حالات کو مسلمانوں کے حق میں سازگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔